ایک سرسبز اور خوبصورت کھیت میں نرم مٹی کے نیچے بہت سے آلو رہتے تھے۔ ان میں ایک ننھا اور تجسس سے بھرپور آلو بھی تھا جس کا نام آلو بابا تھا۔ آلو بابا دوسروں سے کچھ مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ نئی چیزیں جاننے اور دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ جب دوسرے آلو آرام کرتے، آلو بابا سوچتا رہتا، مٹی کے اوپر کی دنیا کیسی ہوگی؟ وہاں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ایک دن صبح سویرے بادل آسمان پر چھا گئے۔ تھوڑی دیر بعد زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش مسلسل کئی گھنٹوں تک ہوتی رہی۔ پانی مٹی میں بہنے لگا اور آہستہ آہستہ آلو بابا سطح کے قریب آ گیا۔ جب بارش رکی تو آلو بابا نے پہلی بار آسمان دیکھا۔ نیلا آسمان، سفید بادل، سبز گھاس اور رنگ برنگے پھول دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ واہ، دنیا تو کتنی خوبصورت ہے! آلو بابا خوشی سے بولا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک ننھی چڑیا سے ہوئی۔ چڑیا نے پوچھا، تم کون ہو؟ آلو بابا نے جواب دیا، میں آلو بابا ہوں۔ میں پہلی بار اپنے کھیت سے باہر نکلا ہوں اور دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ چڑیا مسکرائی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آس پاس کی جگہیں دکھا سکتی ہوں۔ آلو بابا خوش ہو گیا اور دونوں سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک خوبصورت تالاب کے کنارے پہنچے۔ تالاب میں مچھلیاں تیر رہی تھیں اور کنارے پر سبز پودے لہرا رہے تھے۔ آلو بابا نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا جگہ ہے؟ چڑیا نے کہا، یہ تالاب ہے، یہاں بہت سے جانور اور پودے رہتے ہیں۔ آلو بابا نے پہلی بار پانی میں اپنا عکس دیکھا اور خوشی سے ہنس پڑا۔ آگے چلتے ہوئے دونوں ایک پرانے درخت کے پاس پہنچے۔ اس درخت پر بے شمار پرندے رہتے تھے۔ سب پرندے خوشی خوشی گیت گا رہے تھے۔ درخت نے گہری آواز میں کہا، خوش آمدید مسافرو۔ آلو بابا حیران رہ گئے۔ آپ کتنے بڑے ہیں؟ درخت مسکرایا، میں نے بہت موسم دیکھے ہیں۔ یاد رکھو، جو سیکھنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ آلو بابا نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی۔ سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد ان کی ملاقات ایک عقل مند کچھوے سے ہوئی۔ کچھوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ آلو بابا نے پوچھا، آپ اتنا آہستہ کیوں چلتے ہیں؟ کچھوے نے جواب دیا، کیونکہ جلدی ہمیشہ کامیابی نہیں دیتی، صبر بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ سن کر آلو بابا نے صبر کی اہمیت سیکھی۔ چند دن بعد وہ ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ وہاں گاجر، ٹماٹر، مٹر، کدو اور دوسری سبزیاں رہتی تھیں۔ سب نے آلو بابا کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ گاجر نے کہا، ہم نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے۔ ٹماٹر نے ہنستے ہوئے کہا، تم واقعی بہت بہادر ہو جو اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے ہو۔ آلو بابا خوش ہو گیا۔ اس نے نئے دوست بنا لیے۔ ایک شام اچانک تیز ہوا چلنے لگی، بادل گرجنے لگے اور طوفان آ گیا۔ چھوٹی چھوٹی سبزیاں گھبرا گئیں۔ آلو بابا نے فوراً سب کو مضبوط پودوں کے قریب جمع کیا تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ کچھوا بھی وہاں پہنچ گیا اور سب کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد طوفان ختم ہو گیا۔ تمام سبزیوں نے آلو بابا کا شکریہ ادا کیا۔ گاجر نے کہا، تم صرف بہادر ہی نہیں بلکہ اچھے دوست بھی ہو۔ آلو بابا نے مسکرا کر کہا، دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑی خوشی ہے۔ کچھ دن مزید گزرے۔ آلو بابا نے باغ، تالاب، پھولوں اور درختوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ ایک رات وہ
چاندنی میں بیٹھا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کھیت اور اپنے دوست آلو یاد آنے لگے۔ اس نے سوچا، میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ واپس گھر جاؤں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ سب بتاؤں۔ اگلی صبح وہ چڑیا اور کچھوے سے ملا۔ چڑیا نے کہا، تمہارا سفر یادگار رہا۔ کچھوے نے کہا، تم پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو۔ آلو بابا نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کھیت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ واپس پہنچا تو تمام آلو اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے۔ آلو بابا واپس آ گیا، سب نے خوشی سے کہا۔ پھر آلو بابا نے اپنے پورے سفر کی کہانی سنائی۔ اس نے تالاب، باغ، درخت، چڑیا اور کچھووں کے بارے میں بتایا۔ تمام آلو حیرت اور خوشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس دن کے بعد آلو بابا کھیت کا سب سے بڑا سمجھدار آلو بن گیا۔ وہ دوسروں کو نئی نئی باتیں سکھاتا اور ہمیشہ یہ کہتا، دنیا بہت بڑی ہے اور خوبصورت ہے۔ جو سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتا ہے۔ اور یوں آلو بابا اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ سبق: تجسس، محنت، صبر اور دوستی انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔